ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. محترم معزز مکرم اسٹیج پر شہنشین علماء کرام اور خصوصاً مہمانان خصوصی جناب الحاج فیاض الدین صاحب اور انہی کے شریک جناب شمس الدین صاحب اور اسٹیج پر ہمارے ادگیر کے معروف اور مشہور خادم المساجد حضرت مولانا محبوب صاحب اور دیگر ان کے ساتھ آنے والے رفقاء کرام اور ہمارے سامعین کرام جو کمال نگر سے تعلق رکھنے والے ہیں اور یہاں پر الحمدللہ کافی دیر سے ایک جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک کڑن اور فکر کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ خیر کا کام ہو رہا ہے، اس خیر کے کام میں ہم کتنا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ، معصیت، ظلم، زیادتی، حق تلفی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ قرآن کا کھلا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بیٹھنے والے تمام حضرات کے بیٹھنے کو اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. عزیزو، مجھے زیادہ دیر آپ حضرات کے سامنے حائل نہیں ہونا ہے، لیکن یہ جب حالات کے پیش نظر چند ایک ایسے بحثیں اور مباحثے ہیں اور ایسی باتیں ہیں جن کا خلاصہ ہمارے سامنے اور ہم علماء سے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک میم کو پوری امت سے مخاطب ہیں حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ ایک میم سے مراد مومن کی میم مراد ہے. مومن ایک میم کو یعنی مومن کو 3 میموں سے جڑے رہنا ہے. وہ 3 میم کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک مولوی، اور دوسرا فرمایا مساجد، اور تیسرا فرمایا مدارس. ان 3 لوگوں سے ایک میم کو جڑے رہنا ہے، اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اس لیے کہ ہر دور میں ہر موقع پر جہاں پر علماء نے، مولویوں نے اور ہمارے اکابرین نے امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، شاید کہ کوئی طبقہ اور کوئی دانشوران امت کی رہبری اور فتنوں سے منہ توڑ مقابلہ اور ان کا جواب علماء نے جو دیا ہے شاید کسی طبقے اور کسی جماعت اور کسی گروہ نے دیا. تو اس لیے ہمارے تعلق کو علماء سے گہرا کرنے کے لیے آج جگہ جگہ علماء اور مولویوں کے تعلق سے، ان کی زندگیوں کے تعلق سے اور ان کے معاملات کو، ان کی نجی معاملات کو امت کے درمیان پھیلا کر آج امت میں ان کے تعلق سے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ان کے دلوں سے اہمیتوں کو گھٹایا جا رہا ہے اور انہیں یوں سمجھایا جا رہا ہے
ہم رجال و نحن الرجال کہ ہم بھی تو آدمی ہیں، ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں، ہمارے پاس بھی زبان ہے، ہم بھی بولنا جانتے ہیں، ہم بھی سننا جانتے ہیں، وہ بھی تو ایک مولوی ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہم رجال و نحن الرجال، یہ معاملہ چل رہا ہے، جبکہ یہ علماء اپنی زندگیوں کو مدارس میں کھپا کر کے، مدارس میں لگا کر کے، پاک پروردگار سے تعلق کو مضبوط جوڑ کر کے امت کی رہبری اور امت کی رہنمائی کے لیے اپنے خون پسینے کو اکٹھا کر کر کے کہ امت کس طریقے سے سیدھے راہ پر آ جائے، صراط المستقیم پر آ جائے، اور علم کی اور ظلم کی تاریکیاں ان کی زندگیوں سے ختم ہو، علم کی کرنیں ان کے اندر پیدا ہو۔ اسی وجہ سے اسی قصبے اور گاؤں کے اندر یہاں پر بچیوں کا مدرسہ جہاں پر قائم کیا گیا، وہیں پر لڑکوں کو جو ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہیں، ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، اگر یہ رہبر اور رہنما نہیں بنیں گے تو جاہل اور گوار بن کر کے دنیا کی مشغولیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے اور حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ والد محترم نے یہاں پر اپنے خون پسینے کو سینچا ہے، خون پسینے کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں، میں زیادہ نہ کہوں، الحمدللہ، اور حضرت کی خدمات کی مقبولیت اور قبولیت یہ ہے کہ حضرت نے خدمات انجام دیے، اس کی مقبولیت یہ ہے الحمدللہ آج حضرت کی نگرانی میں 2 مدرسے پروان چڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کسی کے فریب اور کسی کے مکر سے قرآن کہتا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، تم مکر اور فریب کرنے والے، پاک پروردگار کے سامنے کسی کا مکر، کسی کا فریب نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ پاک پروردگار کی تدبیر وہ صاف ستھری تدبیر ہے، اس کے سامنے کسی کی تدبیر کوئی کام کرنے والی نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، ہر دور میں یہ ہوا ہے اور ہوتا بھی رہے گا۔ آزمائشیں آئے گی، امتحانات لیے جائیں گے، ہر موقع پر پریشان کیا جائے گا، حالات آئیں گے، انہی حالات میں جمنا اور مضبوطی کے ساتھ اپنے کام سے جڑے رہنا اور امت سے کام کو اور امت سے لگاؤ کو مضبوط رکھنا، ان کے برا اور بھلا کہنے کے بعد بھی انہیں اپنے گلوں سے لگانا، گلے سے لگانا، یہ بہت باہمت اور باحوصلہ لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے والد محترم یہ فخر کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں، الحمدللہ کسی کے تعلق سے سینے اور اپنے دل میں کینہ نہیں، کپٹ نہیں، اور کسی کے معاملے میں کوئی یہ نہیں کہ اس کے زندگی میں کوئی رکاوٹیں ہوں، کسی طریقے سے وہ برباد ہو، ہلاک ہو، کسی کے تعلق سے بری سوچ اور بری فکر حضرت والا کے ذہن و دماغ میں نہیں ہے، جس کے نتیجے میں الحمدللہ یہاں پر اور حضرت ہی کی چکر اور حضرت ہی کی محنت سے دونوں مدارس کے اللہ کے فضل و کرم سے پاک پروردگار، چونکہ نیتیں جیسی ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان جب نیت کرتا ہے اور سوچتا اور سمجھتا ہے کہ مجھے یہ ہدف ہے، یہ نشانہ ہے، مجھے پورا کرنا ہے، صاف نیتیں ہوتی ہیں تو پاک پروردگار کی جانب سے بھی مدد کے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جب انسان کے اعمال اور انسان کا ظلم اور انسان کی زیادتیاں جب دنیا کے اندر عام ہو جائے گی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب لوگوں کے ناکامیاں اور لوگوں کے بدعمالیاں جب دنیا کے اندر عام ہو جائیں گے تو پاک پروردگار کی جانب سے بھی برے فیصلے ان کے حق میں نازل ہوں گے۔ تو بہرحال عزیزو، یہ امتحان کی جگہ ہے، دنیا امتحان ہے، یہاں پر ایک امتحان، اور اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ اور طالب علم جس طریقے سے امتحان حال میں بیٹھ کر کے اپنے امتحان کے پرچے کو حل کرتا ہے، ایسے ہی ہمیں دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی آخرت کے پرچے کو سنوارنا ہے، اور آخرت کو سنوار کر کے اسے مضبوط بنا کر کے یہاں سے جانا ہے۔ کسی نے سکندر جیسا بادشاہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہیں، جب وہ ذرا سے کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن کے باہر رکھ دینا، یہ امتحان
اور امت کو سبق سکھلا رہا ہے. سکندر جیسا بادشاہ، سکندر اعظم، جس نے ساری دنیا کے اندر حکومت کی، جس نے ساری دنیا کو سبق سکھایا، امتحان دیا کہ ایسا بادشاہ، ایسی قوت و طاقت کا رکھنے والا، ایسی سلطنت کا رکھنے والا، ایسے رعب اور دبدبے کا رکھنے والا جو دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. اس کے ہاتھوں کو باہر رکھا گیا کفن کے. بادشاہ نے کہا، سکندر نے اپنے وزراء سے، کہ میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھا جائے. وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ نادانی کی باتیں کر رہے ہو. لوگ کیا کہیں گے کہ سکندر جب مر گیا تو اس کے اندر ابھی حرص تھی، طمع تھی، لالچ تھا کہ ابھی اس کے قبضے میں دنیا آتی اور ابھی دنیا کی سیر تفریح کرتا، یہ لوگ کہیں گے. بادشاہ نے کہا، سکندر نے کہا کہ نالائق اور بیوقوف، تمہاری سوچ محدود ہے. میں یہ دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں ایسا بادشاہ جو دنیا کے اندر طاقت اور حکومت ہے، جب دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں. میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خالی ہاتھ مجھے دنیا سے جانا ہے. بہرحال دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو سنوارنا ہے. کسی نے کہا ہے، نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی. رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی. پاک پروردگار سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ والد محترمہ اور والد صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں اور ان کی خدمات کو جاری و ساری فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں اداروں کو یہاں پر اور سارے دنیا کے لیے، اور ضلع بیدر نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے عزائم کے رکھنے والے یہاں جوان مرد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ارادوں کو بے انتہا قبول فرمائیں اور اس کے فیض کو جاری و ساری فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.